بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور نیا سال آپ سب کو بہت مبارک ہو، رحمتیں برکتیں لے کر آئے یہ سال آپ سب کے لیے انشاءاللہ، اور ہر نیک خواہشات نیک مرادیں اللہ تعالیٰ پوری کرے۔ ہم آج سورۃ الانعام پڑھیں گے۔ سورۃ الانعام مکی ہے اور اس کی آیات 165 ہیں اور رکوع 20 ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اور سپارہ جو ہے وہ 7واں شروع ہو گیا الحمدللہ۔ 7واں سپارہ آلریڈی شروع ہوا تھا، سورۃ مائدہ سے 7واں سپارہ شروع تھا اور ابھی تک 7واں سپارہ ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام، اس کی میں ایک لائن پڑھتی ہوں پھر ترجمہ شروع کرتی ہوں۔ سورۃ الانعام یہاں سے شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ یہاں سے الحمدللہ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے، تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وہی ایک خدا یعنی کہ ایک اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں، ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا۔ ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھا لیا۔ کچھ تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ شروع میں جو ترجمہ پڑھا ہے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، اس سے آگے جتنا بھی پڑھا گیا ہے ترجمہ، تو اس کی سٹارٹ کرتے ہیں تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رہے کہ مخاطب وہ مشرکین عرب ہیں جو اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، وہی دن نکالتا ہے اور رات لاتا ہے، اور اسی نے آفتاب و مہتاب کو وجود بخشا ہے۔ ان میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہ تھا کہ یہ کام لات یا ہوبل یا عزا یا کسی اور دیوا یا دیوتا کے ہیں، اس لیے ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ نادانو، جب تم خود یہ مانتے ہو کہ زمین اور آسمان کا خالق اور گردش لیل و نہار کا فعال اللہ ہے، تو یہ دوسرے کون ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے سجدے کرتے ہو، نظریں اور نیاز چڑھاتے ہو، دعائیں مانگتے ہو اور اپنی حاجتیں پیش کرتے ہو؟
روشنی کے مقابلے میں تاریکیوں کو صیغہ جمع بیان کیا گیا ہے، کیونکہ تاریکی نام ہے عدم نور کا، اور عدم نور کے بے شمار مدارج ہیں، اس لیے نور واحد ہے اور تاریکیاں بہت ہیں۔ انسانی جسم کے تمام اجزاء زمین سے حاصل ہوتے ہیں، کوئی ایک ذرہ بھی اس میں غیر عرضی نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی قیامت کی گھڑی جب کہ تمام اگلے پچھلے انسان از سر نو زندہ کیے جائیں گے اور حساب دینے کے لیے اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اشارہ ہے ہجرت اور ان کامیابیوں کی طرف جو ہجرت کے بعد اسلام کو پے در پے حاصل ہونے والی تھیں۔ جس وقت یہ اشارہ فرمایا گیا تھا اس وقت نہ کفار یہ گمان کر سکتے تھے کہ کس قسم کی خبریں انہیں پہنچنے والی ہیں، اور نہ مسلمانوں ہی کے ذہن میں اس کا کوئی تصور تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی آئندہ کے امکانات سے بے خبر تھے۔ ان کے تفسیر کے بھی نمبر ہوتے ہیں، تو 1 سے 4 تک تفسیر پڑھ لی ہے، 1 آیات سے 6 آیات تک ترجمہ پڑھ لیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں 7 آیات کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔